अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 सूरतुल मुमिन आयत नंबर 71 आयत नंबर 71। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذ الأغلال في أعناقهم इज़िल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम والسلاسل يسحبون ثم في النار يسجرون ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ذلك يضل الله الكافرين كذلك يذل الله الكافرين إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال जब तो फी अनाक़िहिम उनकी गर्दनों में होंगे वस्सलासिलु और जंजीरें युस्हबून घसीटे जा रहे होंगे फिल हमीम खोलते पानी में तुम्मा फिर फिन नारी आग में युसजरून झोंके जाएंगे सुम्मा फिर कीला कहा जाएगा लहुम उनसे ऐना कहाँ है मा कुंतुम तुशरिकून जो तुम शरीक ठहराते थे मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा क़ालू वो कहेंगे वल्लु अन्ना वो हमसे गुम हो गए बल लम नकुन नदउ बल्कि हम इससे पहले
بلکہ نہیں ہم پکارتے تھے من قبل اس سے پہلے شیئا کسی چیز کو بھی، کذالک اسی طرح یضل اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ الکافرین کافروں کو، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، الاغلال غل کی جمع ہے جس کا معنی ہے طوق، زنجیر، کہ جس کے ساتھ انسان کو باندھ دیا جائے، اور وہ ایسا کڑا، ایسا طوق یا ایسی زنجیر ہے کہ جس کے ساتھ انسان کے ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں۔ یہ سب سے سخت تکلیف ہے کہ ایک تو گردن قید میں ہے اور گردن، اس کو اغلال کہتے ہیں۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں وہ طوق، کڑے یا وہ زنجیریں ہوں گی، والسلاسل اور زنجیریں، اللہ نے علیحدہ ذکر کیا ہے زنجیروں کا بھی، یسحبون اور زنجیریں، یسحبون کا معنی تنور میں ایندھن کو جھونکنا، جیسے ایندھن لکڑی وغیرہ تندور میں پھینکی جاتی ہے، تو فرمایا اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور اس میں فضول قسم کی بحث کرنے والے یہ کفار جب ان کو پیاس لگے گی تو فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے اس جگہ پہ لے جائیں گے کہ فی الحمیم، جہاں شدید گرم پانی ابل رہا ہوگا، اور فرمایا وہاں سے ان کو گرم پانی پلانے کے بعد ثم فی النار یسجرون، پھر ان کی جو اصل جگہ ہوگی جہنم میں، وہاں ان کو ایندھن کی طرح جھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر انہیں ذلیل کرنے کے لیے اور ان کے بنائے ہوئے مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کی بے بسی وعدے کرنے کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ رب العالمین کے سوا دنیا میں پکارتے تھے اور اللہ کا تم ان کو شریک ٹھہراتے تھے؟ اگر وہ واقعہ ہی شریک وقت میں تمہاری دستگیری کریں گے، تمہاری مشکلوں کو دور کریں گے، تو اب تم پہ مشکل وقت ہے، تم جہنم میں ہو، تو لاؤ وہ کہاں ہے، وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ قالوا ولوا عنا، یہ انسانی ضمیر کا اصل سچ ہے، اس کے مطابق وہ پہلے بے اختیار اقرار کریں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، وہ ہمیں کہیں مل نہیں رہے، نہ ہمیں دکھائی دے رہے، نہ دنیا میں ملتے تھے نہ دنیا میں دکھائی دیتے تھے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، پھر یہ سوچیں گے کہ یہ کہنا کہ وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، یہ تو اعتراف ہے کہ واقعی ہم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے رہے، اور ہمارا یہ اعتراف ہمارے ہی خلاف شہادت بن رہا ہے، یہ تو ہم خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنی طبیعت کی کمینگی کی وجہ سے اور جھوٹ کی عادت کی وجہ سے وہ اسی قدم پر پھر جائیں گے، اس اعتراف سے۔ ابھی انہوں نے اعتراف کیا کہ ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، اور پھر ساتھ ہی کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اور صاف صاف جھوٹ بولیں گے کہ یہ بات تو ویسے ہی ہمارے منہ سے نکل گئی ہے، اصل میں ہم نے تو کبھی شریک ٹھہرایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو کبھی شریک بنایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اور سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر اس بات سے انکار کریں گے، شرک سے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے ہمیں اللہ کی قسم ہے جو ہمارا رب ہے، ہم تو شریک بنانے والے نہیں تھے۔ یعنی وہ قسم کھا کے بھی اس بات کا
انکار کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ الکافرین، ایسے ہی اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کو حواس باختہ کر دیتا ہے کہ ان کے منہ سے کبھی کچھ نکلتا ہے کبھی کچھ نکلتا ہے، وہ ایک بات کہتے ہیں پھر خود ہی اس سے مکر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی اور اس میں اللہ کی حکمت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے انکار سے پھسلا کر ان کے منہ سے شرک کرنے کا اقرار کروا لے گا۔ اللہ وہ ایک بار تو اقرار انہوں نے کر لیا نا پیچھے، قالوا ظلوا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمت بھی ہے کہ اللہ ان کی زبان سے پھسلا دے گا حجت اور وہ حجت تمام ہو جائے گی ان پہ، کہ ان کے اپنے خلاف ہی خود گواہی ہو جائے گی کہ ہم یہ کام دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔